آپ کو ایک معلوم ہے کہ ایک گمبھیر مسئلہ تھا ریاست جموں کشمیر میں، یوٹی جو آج ہے، گجر بکروال اور جو ٹرائبل فرقے کے لوگ ہیں جنگلوں میں عبور مرور کرتے ہیں، رہتے ہیں، بسکین ہیں، وہ کہیں بھی اگر ان کی ڈیمارکیشن کہیں کوٹھا ہے تو ایک دم میں جنگلات کے لوگ آتے تھے پولیس پروٹیکشن لے کر اس کو وہاں سے ڈسمنٹل کرتے تھے، اٹھاتے تھے۔ لیکن گورنمنٹ آف انڈیا نے جب یہ completion of claim verification and settlement process under the scheduled tribe and other traditional forest dwellers recognition of forest rights act 2006 اور اس کی سرٹیفکیشن پاس کیا، یہ جموں کشمیر میں لاگو نہیں تھا۔ لیکن کل ایک تواریخی فاصلہ ہماری ٹرائبل افیئرس منسٹر جاوید احمد رانا صاحب کی صدارت میں یہ ایک سرکولر جاری ہوا جس کا نمبر ہے سرکولر نمبر 01 JK TAD of 2026 dated 30th of July 2026 عمر عبداللہ صاحب کی قیادت کے تحت، اور انہوں نے ایک باضابطہ سرکولر انسٹرکشنز پاس کی گورنمنٹ، جو بھی ہمارے سرکاری اہلکار ہیں، ودر ہمارے ڈویژنل فارسٹ آفیسرس ہے، رینج آفیسر ہے، فارسٹرس ہے، یا ضلع میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، اس کا یہ واضح طور پر کہا کہ کوئی بھی ان کو ڈسپلیس نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے لیے باضابطہ کمیٹیاں بنی۔ اگر کوئی کلیم کرتا ہے کہ میرے پاس یہ قبضے میں ہے، اتنے سالوں سے ہے، تو اس میں وہاں کی گرام سبھا کو وہ اپروچ کریں گے، گرام سبھا ڈیسائیڈ کریں گے اس کے پرائز اینڈ کانز، اس کا کتنا ٹائم ہو گیا، دین اٹ ول بی سبمٹڈ ٹو سب لیول کمیٹی۔ اسی طرح بہت سی سب لیول کمیٹیز کشمیر اور جموں میں بنے گی۔ سب لیول کمیٹی کہ ڈیسیجن کو اگر کسی کو اعتراض ہوگا وہ ڈسٹرکٹ لیول کمیٹیز کو جائے گا، ان کا اختیار ہے اس کو ریویو کرنے کا، اگر وہ اس فاصلے سے متفق ہمارا ٹرائبل بائی نہیں ہے تو جو ڈسٹرکٹ لیول کمیٹی کا ہیڈ ہے وہ ضلع کا ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ہے، وہ بعد میں ایک سرٹیفکیٹ دے سکتا ہے جس کو انیکچر اے سرٹیفکیٹ کہتے ہیں۔ اس میں وہ واضح کرے گا اٹ از سرٹیفائڈ دیٹ ان ریسپیکٹ آف اے ڈسٹرکٹ دا پروسیسنگ سیکنگ ویریفیکیشن سیٹلمنٹ آف کلیمز ان ریسپیکٹ آف فارسٹ ڈویلرز آر ٹرائبل کمیٹیز انڈر 3 ٹائر میکنزم دیٹ از وارڈ کمیٹی، گرام سبھا، سب ڈویژنل لیول کمیٹی اینڈ ڈسٹرکٹ لیول کمیٹی ایز مینڈیٹڈ بائی دا فارسٹ ایکٹ 2006 ہیز بین کمپلیٹڈ۔ جو ہمارا ٹرائبل بائی چاہے گجر ہے، چاہے بکروال ہے، چاہے اور کوئی کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے لیکن ٹرائبل کلاسیفیکیشن کے تحت آتا ہے، جب اس کو وہ یہ سرٹیفکیٹ ملے گی اس کے ساتھ کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے۔ لیکن جب بھی سب لیول کمیٹی یا ڈسٹرکٹ لیول کمیٹی یہ کیس سنے گی تو ان کو لازمی طور پر اس ٹرائبل بائی کو اپرچونٹی آف بینگ ہرڈ دینا ہے کہ وہ کیا کہتا ہے وہ سن لے، اور جو بھی یہ کمیٹیاں بنے گی چاہے سب لیول کمیٹی پر یا گرام سبھا لیول پر، نچلے لیول پر، یا 3rd ٹائر اس کا ڈسٹرکٹ لیول کمیٹی، اس میں ٹرائبل کے ممبران کو بھی انکلوڈ کرنا ہے اس کمیٹی میں۔ وہ نامینیشن گورنمنٹ کرے گی لیکن ان کو بھی رکھنا ہے۔ تو میں آج یہ کہوں گا یہ ایک تواریخی فاصلہ ہے، جتنی بھی ناراضگیاں ہمارے ٹرائبل بھائیز کو، اس سے ایک ہی چیز واضح ہوتی ہے کہ جناب عمر عبداللہ صاحب کی قیادت میں ہماری سرکار لوگوں کے لیے کتنی فکر مند ہے۔ یہ جو ٹرائبل افیئرس کے لوگ ہیں بار بار کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی پوچھتا نہیں ہے، یہ بھی پھر پولیٹیکل وکٹم بن جاتے تھے۔ اگر کوئی ایک پارٹی سے تعلق رکھتا ہے تو اس کو زیادہ شکار بنایا جاتا ہے، دوسرے پر آنکھ بند کی جاتی ہے، اور یونیفارم طریقے سے یہ پروسیس چلے گی۔ اس کے لیے میں بار بار یہ کہوں گا ہمارے فارسٹ منسٹر، ٹرائبل افیئرس منسٹر جناب جاوید احمد رانا صاحب، ہماری سرکار اور ہمارے پارٹی کے لیڈر اینڈ وزیر اعلیٰ جناب عمر عبداللہ صاحب مبارکبادی کے مستحق ہے کہ یہ بڑا اقدام آج لیا گیا۔ فارسٹ رائٹس ایکٹ کے تحت یہ ہوا ہے سارا؟ ہاں، یہ تو گورنمنٹ آف انڈیا نے اس کے لیے ایک پراپر انڈر ٹرائبل منسٹری، ادھر فارسٹ علیحدہ بھی ہو سکتے ہیں، یا انڈر ٹرائبل منسٹری کا چارج ہے، چونکہ جنگلات کے جو ہمارے منسٹر ہیں وہ جنگلات کے بھی منسٹر ہیں، وہ ٹرائبل افیئرس کے بھی منسٹر ہیں۔ یہ جو یہ پوری کنسیشن ہے اٹ از ریکگنیشن آف فارسٹ رائٹس ٹو دا ٹرائبل پرسن۔
تو اس میں بزنس رولز کے تحت جو ہے وہ گرین سگنل بھی ملی ہوئی ہے. اس میں بزنس رولز کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ گورنمنٹ آف انڈیا نے جب ان کو رائٹس دیے، چونکہ اس وقت یو ٹی ہے، گورن کرتے ہیں ہمیں رولز گورنمنٹ آف انڈیا کے، تو میوٹس میٹنڈس وہی آرڈر ہم نے یہاں امپلیمنٹ کیا. کل آرڈر نکلا، آج سے یہ لاگو ہے. آج کے بعد کوئی بھی شکایت میڈیا کے سامنے نہیں آنی چاہیے کہ مجھے غنڈہ گردی سے کوئی ڈسپلیس کر رہا ہے.